تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات معمولی ذروں پر قسمت کی دیوی یوں مہربان ہوئی کہ آفتاب بن کر ایک جہاں روشن کر دیا۔ وہ جو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے غلام منڈی میں جا پہنچا تھا اور جس کی بولی سر عام لگائی جا رہی تھی، وہ گوہر نایاب سبکتگین تھا، جس کے نزدیک بخارا کے بازاروں کی بھیڑ، مدرسوں کی رونق، اہل علم کی فراوانی گویا ایک خواب تھا۔ یہ مقدر کی مہربانی ہی تو تھی کہ وہ ایک غلام منڈی سے سفر کرتے ہوئے الپتگین کے عظیم الشان محل تک جا پہنچا تھا۔ اس غلام کی دلیری نے ایک ہی حملے میں غزنی کو مٹھی میں دبا لیا، جس کی بدولت الپتگین غزنی کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور 15 سال تک نہایت کروفر سے غزنی پر حکومت کی۔ جس طرح غلام سبکتگین نے ایک ہرنی اور اس کے بچے پر رحم کیا اور ہرنی کی تشکر امیز نگاہوں میں جو ممنونیت تھی، شاید قدرت کو اس کی اسی ادا پر پیار آ گیا تھا کہ ایک طاقتور انسان نے ایک کمزور جانور پر رحم کر کے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی اور مسند حکومت اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ماضی کا آئینہ، با اختیار اور بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر واقعات، سلطان سبکتگین، والد گرامی سلطان محمود غزنوی کی داستان، فتح مکرر۔ غزنی میں ان دونوں قاصدوں کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا، جنہیں لاہور روانہ کیا گیا تھا۔ غزنی سے لاہور تک گھنٹوں کا نہیں دنوں کا فاصلہ تھا۔ ان کے آنے سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جے پال کیا جواب دے گا۔ اس معاملے میں سبکتگین اور اس کے سرداروں میں روز قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ محمود ابھی تک اپنی رائے پر قائم تھا کہ ہم ہندوؤں سے عہد شکنی کے سوا کوئی امید نہیں رکھ سکتے، جبکہ سبکتگین کی نیک نیتی اب بھی پر امید تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا راجہ اپنے قول سے پھر نہیں سکتا، ضرور کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی، ورنہ وہ اب تک اپنا وعدہ وفا کر چکا ہوتا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن یہ قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے جے پال کا مراسلہ سبکتگین کے سامنے رکھ دیا۔ اس مراسلے میں کھلی دھمکی دی گئی تھی۔ قاصدوں نے جو کچھ زبانی بتایا، اسے سن کر تو سبکتگین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ عام طور پر اتنی جلدی طیش میں نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت تو اس کے لفظوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ اس جھوٹے راجہ کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار کرو، ہم اس کے گھر کی دہلیز پر جا کر بتائیں گے کہ مسلمان نہ عہد توڑتا ہے اور نہ عہد توڑنے والے کو برداشت کرتا ہے۔ غزنی کے قاصدوں کے روانہ ہوتے ہی جے پال نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے دلی، اجمیر، کالنجر اور کنوج کے راجاؤں کو خطوط لکھے۔ ان خطوں میں اس نے ان راجاؤں کو اطلاع دی تھی کہ وہ غزنی کی اسلامی حکومت ختم کرنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ یہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے کہ آپس میں اتحاد کر کے ہندوستان کو غزنی تک پھیلا دیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہندوستان کے تمام حکمران اپنی اپنی فوجیں میرے پاس روانہ کریں اور ہم سب مل کر غزنی پر ٹوٹ پڑیں، اور اگر سبکتگین ہماری روانگی سے پہلے ہی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اسے پنجاب ہی میں روک لیں۔ راجہ جے پال کی سلطنت کابل کے قریب لغمان تک پھیلی ہوئی تھی اور لاہور اس کا دارالخلافہ تھا۔ اگر راجہ جے پال شکست کھا جاتا تو پھر ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کی خیر نہیں تھی۔ دلی، کالنجر، اجمیر، کنوج کوئی مقام بھی محفوظ نہ رہتا۔ یہی سوچ کر ان راجاؤں نے جے پال کی آواز پر لبیک کہا۔ پہلے جوابی خطوط آئے اور پھر لشکروں کی آمد کی اطلاعات آنے لگی۔ سب سے پہلے دہلی کا لشکر مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس لشکر کے پہنچتے ہی جے پال کی رگوں میں تازہ خون دوڑنے لگا۔ وہ تصور ہی تصور میں غزنی کے بازاروں میں ٹہلنے لگا۔ یہ لشکر 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھا۔ اتنا بڑا اکیلا لشکر ہی فتح کے جھنڈے گاڑنے کے لیے بہت تھا، جبکہ ابھی دوسرے راجاؤں کی طرف سے بھی امداد آنے کی امید تھی۔ یہ لشکر دریا راوی کے کنارے ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک شہر تھا جو ویرانے میں آباد ہو گیا تھا۔ اجمیر، کالنجر اور کنوج وغیرہ سے لشکر آئے تو زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ اتنے عظیم لشکر کے لیے رسد کی ضرورت تھی۔ راجہ نے آس پاس کے دیہات سے غلہ منگوا لیا۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں دی جانے لگی۔ جنگ کے نام پر شہریوں سے بڑی بڑی رقمیں وصول کی جا رہی تھی۔ راجہ نے اتنا اہتمام کیا تھا کہ خزانے میں جھاڑو پھر گئی تھی۔ یہ خیال بھی نہیں رکھا تھا کہ لشکر کے چلے جانے کے بعد شہری کھائیں گے کہاں سے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ قحط پڑ جائے گا۔ تیاری کا یہی حال غزنی میں بھی دیکھا جا رہا تھا۔ سبکتگین نے جہاد کا اعلان کر دیا تھا،
مجاہدین اس جہاد میں شرکت کے لیے غزنی پہنچ رہے تھے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں تو شہروں میں خوف کا سناٹا پھیل جاتا ہے، لیکن غزنی کی رونق تو اور بھی بڑھ گئی تھی۔ رات بھر دکانیں کھلی رہتی تھی، کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ مسلمان اپنے اختلافات بھلا کر سبکتگین کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ وہ اس حقیقت سے اب بھی بے خبر تھے کہ جے پال کے لشکر کے سامنے ان کی تعداد کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کو اس تعداد کی پرواہ نہیں تھی۔ گزشتہ جنگ میں وہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کر چکے تھے۔ ان کے دل شوق شہادت سے لبریز تھے۔ تمام تیاریوں کی تکمیل کے بعد بالآخر وہ دن آ گیا جب اسلامی لشکر کو روانہ ہونا تھا۔ یہ منظر بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہر سردار کا رسالہ ایک ایک کر کے گزر رہا تھا۔ شہری ان کو رخصت کرنے کے لیے شہر کے دروازے پر موجود تھے۔ سب سے آخر میں سبکتگین اپنے رسالے کے ساتھ شہریوں کے سلام کا جواب دیتا ہوا گزرا۔ دوپہر ہونے کو آئی تو سب رسالے شہر سے باہر نکل گئے۔ ہر رسالے نے رفتار پکڑی اور شہر سے دور ہوتے چلے گئے۔ جے پال کی جاسوس خبریں لے کر لاہور پہنچ چکے تھے۔ ان کی اطلاع کے مطابق سبکتگین اپنی فوج لے کر غزنی سے چل پڑا تھا۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ جے پال کو یہ امید نہیں تھی کہ مسلمان اس سے پہلے حملہ آور ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ میں یہ جنگ لاہور کے نواح میں لڑنا نہیں چاہتا۔ ایک پل ضائع کیے بغیر لشکر کو روانگی کا حکم دیا جائے۔ بھیم نے حکم کی تعمیل کی اور لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ 2 لاکھ کے لشکر اور باربرداری کے ہزاروں چھکڑے لے کر نکلنا آسان نہیں تھا۔ میدان خالی ہونے میں 2-3 دن لگ گئے۔ راجہ کو یہ فکر تھی کہ مسلمان اس کے ملک میں نہ گھس آئیں۔ بھیم مطمئن تھا جیسے اسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اسے فکر تھی تو وزیر کی، کہیں راستے سے وہ غائب نہ ہو جائے۔ اسی لیے اس نے اسے راجہ کے ہاتھی پر بٹھایا تھا۔ منتری جی، میں نے سنا ہے غزنی بہت بڑا تجارتی مرکز ہے اور وہاں بہت دولت ہے۔ سنا تو میں نے بھی یہی ہے۔ فکر مت کرو، اب یہ ساری دولت ہماری ہوگی۔ میں اپنے ساتھ 200 ہاتھی اور بے شمار چھکڑے اسی مقصد کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ سبکتگین نے لوٹ مار سے جو بے شمار دولت جمع کی ہے وہ سب ان پر لاد کر لاؤں گا۔ اس کا برہمن وزیر شاہی حکم سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ چلنے پر رضامند تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ راجہ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا تھا۔ مہاراج، ایک مشورہ جی میں آیا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھاری لشکر تو بہت دیر میں سفر کرے گا، لشکر کا کچھ حصہ آگے روانہ کیجیے۔ وہ کس لیے؟ پشاور اور اس کے مضافات میں جو قلعے ویران پڑے ہیں ان کی ضروری مرمت کرائیے، اور کچھ غلہ اور اناج ان میں چھوڑتے جائیے۔ بھلے مانس، وہ کس لیے؟ اگر بھگوان نہ کرے ہمیں شکست ہو جاتی ہے تو یہ قلعے ہماری پناہ گاہ بن سکتے ہیں۔ منتری جی، ایسی بات بھی منہ سے مت نکالنا۔ تم میلوں تک پھیلے ہوئے میرے لشکر کو دیکھ رہے ہو۔ یہ راجپوتوں کا لشکر ہے، برہمنوں کا نہیں۔ شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری فوج میں 1 لاکھ سوار، 2 لاکھ پیادے، 200 ہاتھی ہیں۔ مسلمانوں کو میں چونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ وزیر نے زیادہ بحث مناسب نہ سمجھی۔ اس نے بھی دور تک پھیلے ہوئے لشکر پر نظر ڈالی تو اسے بھی راجہ کی بات پر یقین آنے لگا۔ اتنے بڑے لشکر کی موجودگی میں شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے واقعی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس نے راجہ کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر غزنی کا ذکر چھیڑ دیا، لیکن اب کی مرتبہ راجہ کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ منتری جی، ہمیں جنگ کی مصروفیات میں یاد ہی نہیں رہا، ان مسلمان قیدیوں کا کیا ہوا جو تاوان لینے غزنی سے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے؟ وہ اسی طرح قلعہ لاہور میں قید ہیں۔ کیا مناسب نہیں تھا ہم انہیں قتل کرا کے جان چھڑا لیتے؟ میں نے انہیں جان بوجھ کر زندہ رکھا ہے، کسی وقت وہ ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے کس کام کے؟ اس سے پہلے کہ وزیر کوئی جواب دیتا، بھیم اپنا ہاتھی اس کے برابر لے آیا۔ میرے بھیجے ہوئے جاسوس واپس آ گئے ہیں، انہوں نے کئی میل آگے مسلمانوں کا لشکر دیکھا ہے۔ بھیم نے راجہ کو مطلع کیا۔ تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مہاراج، ہم اس وقت لغمان کے میدان سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لشکر کا کچھ حصہ قریب کے پہاڑوں میں چھپا دیں اور باقی لشکر لے کر آگے بڑھ جائیں۔ اگر مسلمان ہمیں روندتے ہوئے آگے بڑھ بھی آئے تو یہ چھپا ہوا تازہ دم لشکر انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لے گا۔ راجہ نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔
اسلامی لشکر میں بھی یہ خبر پھیل چکی تھی کہ راجہ جے پال لغمان کے میدان تک آ گیا ہے۔ انہیں یہ خبر نہیں مل سکی تھی کہ راجہ جے پال کچھ لشکر پہاڑوں میں چھپا کر آگے بڑھے گا۔ انہوں نے تیزی سے گھوڑے دوڑائے۔ وہ ابھی لغمان تک نہیں پہنچے تھے کہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہندو بالکل سامنے آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو لغمان میں یہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، وہ اس طویل میدان کو طے کر کے آگے بڑھ آئے ہیں۔ امیر سبکتگین نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جے پال کی فوج اور اس کی طاقت کا اندازہ لگایا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ جے پال کا لشکر ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند ہے، جس میں لشکریوں کی تعداد حد شمار سے باہر ہے، لیکن اس کی کثرت سپاہ سے وہ قطعاً مرعوب نہ ہوا۔ اپنے اور دشمن کے معرکے کو شیر اور بکری کی لڑائی جان کر پہاڑ سے نیچے اترا اور اپنے فوجی سرداروں سے مل کر ان میں سے ہر ایک کا دل بڑھایا اور اس جنگ کو جہاد قرار دیتے ہوئے انہیں لڑنے کی ترغیب دینے لگا۔ اس کے ایک سردار نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ہندوؤں کے لشکر کی تعداد بے شمار ہے، اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ سبکتگین نے یہ تجویز پیش کی کہ جب ہندو حملہ آور ہوں تو ہمارا صرف ایک دستہ جس میں محض 500 مجاہدین ہوں ان کا مقابلہ کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ختم ہو جائے یا شکست اٹھا کر پیچھے آئے تب دوسرا 500 سواروں کا دستہ حملہ آور ہو۔ غرض یہ کہ 500 کے دستے بنا لیے جائیں اور وہ حسب ضرورت باری باری حملہ کریں۔ اس طرح تمام فوج ایک ساتھ نہیں تھکے گی۔ سبکتگین چاہتا تھا کہ حملے میں وہ پہل کرے، لیکن جے پال کو غزنی پر قبضہ کرنے کی ایسی جلدی تھی کہ میدان میں پہنچتے ہی اس نے اعلان جنگ کرا دیا۔ پہلے ناقوس بجائے اور پھر ڈھول تاشوں کی آوازیں آنے لگی۔ سبکتگین نے بھی اعلان کرا دیا کہ ہندو حملہ کرنے کے لیے بے تاب ہیں، مسلمان بھی تیاری کریں۔ ہندوؤں نے ایک خاص فاصلے پر پہنچ کر دور تک اپنی صفیں قائم کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اگلی صف کو حرکت ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ پہلے حملے کے جواب میں محمود اپنے دستے کے ساتھ آگے بڑھے گا، لہذا جیسے ہی اس نے ہندوؤں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اس نے اپنے دستے کو اشارہ کیا۔ جے پال کی فوج نے صرف 500 سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔ جے پال اپنے ہاتھی پر تھا اور بھیم ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے جب 500 سواروں کو آتے ہوئے دیکھا تو بھیم اپنی صفوں کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر جے پال کو مخاطب کیا، شاید مسلمان صلح کے لیے ہماری طرف آ رہے ہیں، لڑنے سے پہلے صلح؟ لگتا ہے مسلمان ہماری تعداد دیکھ کر ڈر گئے ہوں گے، لیکن آپ صلح نہ کیجیے گا، یہ خیال بھی دل میں نہ لائیے گا۔ ابھی بھیم یہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ اسے گھوڑے پر سوار محمود نظر آیا، مگر اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صلح کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ بھیم زور سے چلایا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ صلح کا پیغام نہیں، ہم پر حملہ ہے۔ راجپوت دلاوروں آگے بڑھو اور مٹھی بھر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو۔ اپنے سپہ سالار کا حکم سنتے ہی راجپوت بھی تلواریں سونت کر آگے بڑھنے لگے، حالانکہ اب تک وہ بھی یہی سمجھتے رہے تھے کہ مسلمان صلح کے لیے آ رہے ہیں، ورنہ 500 کا دستہ لے کر کون جنگ میں اترتا ہے۔ راجپوتوں نے بھی صرف 15-20 ہزار آدمی ان کے مقابلے کے لیے بھیجے۔ خیال یہی تھا کہ 15-20 ہزار سپاہیوں کے سامنے 500 سواروں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، منٹوں میں کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن ان کا یہ خیال اس وقت غلط ثابت ہو گیا جب دوپہر سے مغرب ہو گئی، لیکن وہ ان 500 سواروں کو پیچھے نہ دھکیل سکے۔ 100-150 مسلمان شہید ضرور ہوئے، لیکن اس کے جواب میں 1000 سے زیادہ راجپوت کٹ گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے دونوں فریق پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے دن ایک دوسرے سردار کی سربراہی میں 500 کا دستہ آگے آیا، لیکن یہ شام تک نہ لڑ سکا، بہت سے آدمی شہید کرا کے واپس ہو گیا۔ پھر ایک گھنٹے بعد نئے نئے دستے آتے رہے۔ بھیم پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی، وہ اپنے بال نوچ رہا تھا۔ یہ مذاق ہے یہ جنگ، 500 سپاہی آتے ہیں اور میدان میں ہلچل مچا کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تیسرا دن طلوع ہوا تو راجپوتوں پر سستی طاری ہو گئی۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ ہمیشہ کی طرح 500 سپاہی آئیں گے اور 10-5 ہزار راجپوتوں سے لڑنے کے بعد چلے جائیں گے۔ انہوں نے صفے تک قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ سبکتگین نے حکمت عملی تبدیل کر دی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت روزانہ کی طرح 500 کے دستے میدان میں نہیں اترے، بلکہ تمام اسلامی لشکر نے سارے ہندو لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہندو اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ 80,000 کا لشکر ایک دم ان پر ٹوٹا، اور وہ بھی تازہ دم لشکر، تو ہندوؤں کے ہوش اڑ گئے۔
جتنی دیر میں وہ صفے ترتیب دیتے ہزاروں کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ راجپوتوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میدان جنگ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جو لشکر پیچھے تھا اسے تو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا۔ اسے تو اس وقت معلوم ہوا جب مسلمان فوج کا ایک دستہ نہ جانے کہاں سے چھپا ہوا تھا اچانک پوچھ سے برآمد ہوا اور راجپوت دونوں طرف سے گر گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن مسلمان ہندوؤں کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ جنگ اتنی گرم ہو گئی کہ خود جے پال ہاتھی سے نیچے اتر کر گھوڑے پر آ گیا، جاں بازی اور مہارت کے ثبوت دے رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی کاوش کے بعد معجزانہ طور پر راجپوتوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت سبکتگین کی نظر جے پال پر پڑی۔ وہ اپنا گھوڑا لے کر اس کی طرف بڑھا۔ جے پال پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر عام لشکریوں کے قدم بھی اکھڑ گئے، انہوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ اب جو رکتا اپنی جان سے جاتا۔ بھیم نے لشکر کو روکنے کی کوشش کی لیکن بساط الٹ چکی تھی، اسے بھی بھاگنا پڑا۔ سامان سے لدے چھکڑے کھڑے کے کھڑے رہ گئے، جس کا جس طرح منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ جے پال یہ سوچ کر بھاگا تھا کہ لغمان کے میدان میں چھپے ہوئے اس کے فوجی دستے تعاقب کرنے والوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن یہ دستے اس سے پہلے فرار ہو چکے تھے، میدان خالی تھا۔ جے پال نے اپنے ساتھی اور بچے کچے لشکر کے ساتھ پشاور میں جا کر دم لیا۔ سلطان سبکتگین تعاقب کرتا ہوا پشاور تک پہنچ گیا۔ جے پال یہاں سے بھی بھاگا۔ لغمان اور پشاور کے ملک دریائے نیلاب کے کنارے تک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ سبکتگین چاہتا تھا کہ لاہور تک پہنچ کر جے پال کی راجدھانی پر قبضہ کر لے، لیکن جے پال نے جاتے وقت دریائے اٹک کا پل منہمد کر دیا۔ کشتیوں کے بغیر دریا عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کی طرف سے وحشت انگیز خبریں آ رہی تھی۔ سبکتگین کا آقا الپتگین جب غزنی پر قابض ہوا تھا تو خراسان خالی ہو گیا تھا۔ امیر منصور نے وہاں کی حکومت ابو الحسن ہمجوری کو دے دی تھی۔ اب اس کا بیٹا ابو علی ہمجوری وہاں کا حکمران تھا، جو امیر نوح سامانی کی پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا۔ سبکتگین نے بخارا کا علاقہ فتح کر کے وہاں کے حاکم کو اپنا مطیع بنا کر کسرار کا علاقہ اسے جاگیر میں دے دیا تھا۔ اب بخارا کا امیر باغی ہو کر خراسان چلا گیا تھا اور ابو علی ہمجوری کے پاس پناہ گزین ہو گیا تھا۔ وہ ابھی پشاور ہی میں تھا کہ امیر نوح سامانی نے ابو نصر فارسی کو اس کے پاس بھیجا۔ اس نے خراسان اور بخارا کی حالت کا نقشہ کھینچا اور اس کے سامنے مدد کی درخواست کی۔ آل سامان سے اس کا پرانا تعلق تھا۔ اس کا آقا الپتگین اسی آل سامان کا غلام تھا۔ ذرا سی غلط فہمی نے تعلقات میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ آل سامان کی بے چارگی کی داستان سن کر وہ بے چین ہو گیا۔ اسی وقت اپنے ایک سردار کو 2000 سواروں کے ساتھ پشاور میں چھوڑا اور اس علاقے کے آس پاس کے افغانی اور خلجی صحرا نشینوں کو مطیع کرتا ہوا غزنی واپس آ گیا۔ یہاں سے وہ ماوراء النہر کی طرف روانہ ہوا تاکہ امیر نوح سامانی سے ملاقات کر سکے۔ اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ملاقات کے وقت اپنے گھوڑے سے اتر کر امیر کی رکاب کو بوسہ دے، جیسا کہ قاعدہ تھا۔ لہذا اس نے کہلوا دیا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اسے اس خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ایک مقام سرخس پر امیر نوح اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ سبکتگین اسے دیکھتے ہی گھوڑے سے کود پڑا اور امیر نوح کی رکابی کو بوسہ دیا۔ امیر نوح نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سبکتگین، ہمیں تو تمہارا یہ پیغام ملا تھا کہ تم ہماری رکاب کو بوسہ نہیں دو گے۔ ارادہ تو یہی تھا، لیکن آپ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا آقا الپتگین یاد آ گیا۔ وہ آپ کے خاندان کا غلام تھا، مجھے بھی اپنا غلام ہی سمجھیے۔ امیر نوح نے اس کے اس جذبے کی تعریف کی۔ خاطر مدارت کے بعد اب اصل معاملات پر بات چیت ہوئی اور دشمنوں سے نمٹنے کی تدابیر پر صلاح مشورے ہونے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سبکتگین واپس غزنی جائے اور لشکر جرار تیار کرے۔ امیر نوح نے سبکتگین، اس کی اولاد اور متعلقین کو طرح طرح کی پیش بھا خلطوں اور نوازشوں کے ساتھ رخصت کیا اور خود لشکر کشی کا ارادہ کر کے بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ خراسان کے بازاروں میں یہ افواہ برابر گردش کر رہی تھی کہ سبکتگین اپنے آقا کا چھوڑا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ ابھی خراسان میں بہت سے پرانے لوگ موجود تھے جنہوں نے الپتگین کا دور دیکھا تھا۔ اسی خراسان میں سبکتگین کو امیر الامرا کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کی سخاوت اور ہمدردی کے قصے زبانوں پر آ گئے تھے۔
لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ اگر سبکتگین خراسان پر قابض ہو جائے تو خراسان کی خوشحالی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ قہوہ خانوں سے لے کر بھٹیار خانوں تک یہی باتیں گردش کر رہی تھی۔ ان لوگوں کو سبکتگین کی امیر نو سے ملاقات کا علم تو نہیں ہو رہا تھا، البتہ وہ باتیں جو ابو علی حمزوری کے محل میں ہو رہی تھی کسی نہ کسی ذریعے سے باہر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ قائم چھوٹی چھوٹی سرائے کے داستان گو بھی باتوں باتوں میں ان اندیشوں کا اظہار کر رہے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے۔ جب ابو علی حمزوری نے خوب اچھی طرح جانچ لیا کہ سبکتگین اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو اس نے بھی اجلاس طلب کیا اور اپنے امیروں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا۔ اس نے اپنے امیروں کو مخاطب کیا، اگر ہمارا مقابلہ امیر نو سامانی سے ہوتا تو ہمیں چندہ پریشانی نہیں تھی، لیکن سبکتگین کا اس کے ساتھ مل جانا باعث تشویش ہے۔ جے پال سے اس کی فتوحات نے اس کا حوصلہ بہت بڑھا دیا ہوگا، لہذا ہمیں بھی کسی والی ملک سے تعلقات استوار کر کے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ اب آپ لوگ مشورہ کر کے بتائیں کہ کس والی ملک کے پاس جائیں۔ سرداروں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کی اور بات جرجان کے والی فخر الدولہ دیلمی پر جا کر ٹھہری۔ جرجان اور بخارا میں ہمیشہ کشمکش رہی ہے، کبھی قابل ذکر تعلقات نہیں رہے۔ فخر الدولہ یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کا ساتھ دے گا۔ ابو علی حمزوری نے اس مشورے کو پسند کیا اور اپنے ایک امیر جعفر ذوالقرنین کو خراسان و ترکستان کے بیش قیمت تحائف دے کر جرجان روانہ کر دیا۔ جواب میں فخر الدولہ دیلمی نے تحائف روانہ کیے اور یوں دونوں میں دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ سبکتگین نے غزنی میں رہ کر لشکر جمع کرنا شروع کیا۔ جے پال سے فتوحات نے اس کی بہادری کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ پیشہ ور سپاہی جیتنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت مل سکے۔ سبکتگین کی بہادری کے سب قائل تھے، لہذا اس کی ایک آواز پر لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ خاطر خواہ لشکر جمع کر چکا تو لشکر لے کر بلخ پہنچ گیا۔ امیر نو بھی بلخ سے روانہ ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ ابو علی حمزوری کو ان کے جمع ہونے کی خبر ملی تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر مارکا آرائی کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے اتحادی کو خبر دی۔ فخر الدولہ نے بھی اس کی مدد کے لیے اپنے 2000 سوار بھیج دیے۔ صرف 2000 کی تعداد دے کر اسے افسوس تو بہت ہوا، لیکن کیا کرتا۔ امیر سبکتگین نے ایک وسیع میدان میں جنگ کے لیے منتخب کیا اور صفِ ترتیب دے کر خود امیر نو اور اپنے بیٹے سلطان محمود کے ساتھ فوج کے درمیان قلب میں کھڑا ہو گیا۔ لڑائی شروع ہوئی تو امیر نو کے لشکر نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ ابو علی حمزوری کے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ابتدائی لمحوں میں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو علی حمزوری میدان میں ایک سے دوسرے کونے تک جا کر سپاہیوں کو حوصلہ بڑھاتا پھر رہا تھا۔ بالآخر اس کی کوششیں رنگ لے آئی۔ سپاہیوں میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، انہوں نے بھرپور حملہ کیا اور ایک سخت جنگ کے بعد ابو علی حمزوری کا میمنہ اور میسرہ امیر نو کے دونوں دستوں پر غالب آ گیا۔ امیر نو کے قدم اکھڑنے لگے تھے کہ اچانک ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ دارا بن قابوس جو فخر الدولہ کے ساتھ آیا تھا ابو علی حمزوری کے قلب لشکر سے نکل کر ہمراہ آور ہوا، مگر جب دونوں صفوں کے درمیان آیا تو اپنی سپر پیچھے کی طرف کر کے امیر نو کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے اجازت لے کر لشکر خراسان کے مقابلے میں آ گیا۔ لشکر خراسان نے جب اس کی غداری دیکھی تو بجا طور پر یہ سمجھا کہ ابن قابوس نے تنہا یہ غداری نہیں کی ہوگی، بلکہ لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ سوچتے ہی لشکر میں غداری ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور وزیر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ سبکتگین نے اس صورتحال کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چیدہ بہادروں کو اپنے ساتھ لیا اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ خراسانی لشکر اس اچانک حملے سے بدحواس ہو گیا اور سامنے کی طرف بھاگ نکلا۔ محمود نے ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور ان میں سے بیشتر کو قتل کیا اور جو باقی بچے انہیں قید کر لیا۔ فائق اور امیر ابو علی حمزوری نیشا پور کی طرف فرار ہو گئے۔ امیر نو نے محمود کو سیف الدولہ کا لقب عطا کر کے ابو علی حمزوری کی جگہ امیر العمرہ مقرر کیا اور خود بخارا کی طرف روانہ ہوا۔